اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. مزہ آیا. حضرت جنید بغدادی وقت وصال حضرت جی. کیونکہ حضرت یہ اسی منگنے لمبی عمر دیا دعاواں، یہ تو پہ دعاواں منگتے ہیں کہ کہڑے ویلے وہ کڑی آئے. کیونکہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے. یہ دعاواں کر دینا. لکھا ہے آپ کا وقت آیا، آپ نے آنکھیں بند فرما لی. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا کہ جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے، تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. تو آپ حضرت جنید تھے، آپ نے آنکھیں بند کی، پاس کھڑے ایک بندے نے نا آپ کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آنکھیں کھول کے نا آگے اس کو فرماتے ہیں، او سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں. تیرو کدی نہیں سن بھولے، اسی بھول گئے تھے. یاد رکھو، یاد رکھو. اٹھتے ہیں بہندے ہیں جدوں یاد آئے بول جو نا. جن باتوں میں اتنا اثر ہے، میرا اپنا معاملہ خراب ہے، میں کدی کدی اپنے آپ ہی سنا لینا. اتنا اثر ہے ان بات، کیونکہ یہ عمل ہے. یہ حال تھے ان لوگوں کے، ہمارے بزرگوں کے. حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ کے اکابرین سلسلہ علیہ قادریہ سے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت وصال آیا حضرت جی، اور یاد رکھنا حضرت جی یہ اسی مرنا ہے، اسی مرنا ہے. بیٹھ جائیں حضرت جی، آپ تشریف رکھیں حضرت. اسی مرنا ہے، ان دا وصال ہونا ہے، ان دا وصال ہونا ہے. وصال وصل سے ہے، ملاقات ہے. ہم نے مرنا ہے حضرت، بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں حضرت. جو دنیا دار ہے وہ ادھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہوا. ہم پیسے کے طالب ہیں. اللہ پیسہ ضرورت تھا، ہم طالب ہیں اس کے. دنیا ضرورت تھی، ہم طالب ہیں اس کے. طالب ہم نے اس کا ہونا تھا، طالب ہم نے اس کا. اور ہوئے جی. حضور بلے شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی. الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی. بے پڑھیاں مینوں سمجھ نہ آوے، ایک گل لذت الف دی آئی. این تے غین دا فرق نہ جانا، ایک گل الف سمجھائی. بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری ہو یار، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں. بے علمانوں لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار. علم بس کری ہو یار. دریا ویخ وحدت دے وڑیا. بلے شاہ صاحب دریا ویخ وحدت دے وڑیا، کمن کیراں دے وچ اڑیا. شاہ عنایت لایا پار ہے، علم بس کری ہو یار. اس سے یہ اصل میں جو مبتدی ہیں نا، یہ ان کے لیے نہیں ہے. آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. یہ جو تھوڑے اتلے لیول تے ٹور گئے ہونا واسطے لیکن بس کر ہونا دے علم والے پاسے آ.
الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کائی بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی این تے غین دا فرق نہ جانا اے گل الف سمجھائی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی الف نہیں، الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ 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 کریا کرو باوضو ہو کے اچھی نیت دے نال کہ میرے دل دی صفائی ہوئے دیکھو نا کڈا گندا پانڈا ہوندا ہے تے بی بی ایویں تھوڑا جہا صابن لا کے مار دی تے لشکاں پہ ماردا ہے ایتھے پاجی ویم پانڈے پہ صاف کرے تو دا نہ دل نہیں صاف کرے گا لیکن کوئی ایس نیت نہ لوے تے صحیح نہ ایس نیت نہ پتر لینا ہے یہ صفائی ہوئے اندر دی جڑے اندر جالے لتھے دے لگے دے بے یقینی دے لتھن ادھر جڑی اندر حضرت جی اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ واز فرماتے تھے نا تو لاکھوں لوگ آپ کی مجلس واز میں شریک ہوا کرتے تھے لاکھوں لوگ حضرت جی اور لوگوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے حضرت جی کبھی حیبت الہی سے اور کبھی شوق الہی سے کبھی محبت الہی کی وجہ سے جنازے اٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس واز لکھا ہے آپ کے صاحبزادے آپ نے جو درسیات تھیں جو اس وقت رائج تھی کتابیں جو انداز تھا اس وقت درس نظامی کا وہ سارے معاملات کی تکمیل کی تو حاضر ہوئے تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو آج میں بھی واز کہوں آپ نے فرمایا کرو حضور غوث اعظم نیچے تشریف لے آئے صاحبزادہ صاحب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا لیکن جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان پہ کوئی اثر نہیں آپ نے ہر موضوع کو چھیڑا ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل کو لگے ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل لیکن کچھ نہیں ایک بابا جی سامنے سے عرض کرتے ہیں صاحبزادہ صاحب آپ نیچے تشریف لائیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کچھ ارشاد فرماؤ کتابوں میں لکھا آپ نے بیان نہیں فرمایا بلکہ آپ فرمانے لگے ام یحییٰ نے انڈے پکائے انڈے پکا کے پیالی میں رکھے پیالی کو الماری میں رکھا بلی نے آ کر وہ پیالی زمین پہ گرا دی زمین پہ گر کے پیالی ٹوٹ گئی اور انڈے زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے آپ کا یہ کہنا تھا لوگوں پہ حضرت جی ایک کیفیت طاری ہوئی گریبان چاک کر دیے ہائے ہو کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ جنگلوں کو بھاگ گئے کئی لوگوں کے دل پھٹ گئے حضرت وہاں جب محفل ختم ہوئی نا تو صاحبزادہ صاحب نے عرض کی حضرت میں نے تو سارے موضوع چھیڑے لیکن کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا آپ نے محلے کی عورت کی بات سنا کے لوگوں کے دل پھاڑ دیے یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا صاحبزادے فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو ابھی خود میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں تو ابھی خود ہی میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود ہی سے نکل چکا ہوں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی انہوں نے خوب اللہ اللہ کروا یہ وہ دور تھا کہ جس کو ہم یاد کر کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا ٹھیک ہے اللہ میرا جو بچپن کا پیریڈ ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ 90 سے شروع ہوتا ہے صحیح کیونکہ 84 تھا 3 اگست 1984 تو میں جس کو کہوں گا کہ 90 سے لے کر یہ جو آگے تک کا 2000 تک کا پیریڈ تھا ہم یاد کر کے کہتے ہیں بڑا اچھا پیریڈ تھا اسی طرح جو ہم سے تھوڑے پیچھے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے جی وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا اس طرح بے حیائی نہیں تھی اس طرح دل سخت نہیں تھے رشتوں کی پہچان تھی لوگوں کو یہ بس جیسے 2000 شروع ہوا ہے تو پھر تو اخیر ہی ہوئی ہے اللہ رحم فرمائے خون ہی سفید ہوتے جا رہے ہیں تو بڑا اچھا دور تھا تو
پھر جو اقبال کا دور تھا، دیکھیں نا حضرت، اس دور میں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، اس دور میں سید دیدار علی شاہ تھے، اس دور میں بابا جی شیر محمد شرف پور شریف والے تھے، ایسے ہمارے بڑے بڑے اکابر موجود تھے. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے، تب اقبال کا کتنا دل جلا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ادھر اگر اقبال آج ہوتے، اگر وہ ہماری بیٹیوں کو اس حال میں دیکھتے کہ دوپٹے لے گئے، چادراں ٹر گئیاں، ٹائڈ آ گئے، جینز آ گئی، تو پتہ نہیں کیا کہتے. اگر وہ اس دور میں ہوتے اور ہمیں جو ہم کر رہے ہیں کرتے دیکھتے تو پتہ نہیں پھر ان کے جملے کتنے سخت ہوتے. حالات میں ہم یہ گئے ادھر جی، یہ نا ادھر کلندر آباد والی سائڈ پہ کچھ ہمارا دورہ تھا، تو ہم جا رہے تھے کہیں بیان کرنے، تو میں نے کہا نہیں ذرا پیدل جانا ہے. ادھر آج بھی رواج ہے ان سائڈوں پہ نا، اگر بندے آ رہے ہیں نا تو بیبیاں دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہیں. یا تو گلیوں میں گزرنا مشکل ہے نا، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بندے آنڈے نہیں کو سیڈے ہو جائیے. نہیں، میں نے دیکھا، پہلے تو میں گھبرا گیا بھی انہوں نے کیوں ہے. میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف پہ بیٹھا، اللہ کی قسم ہے بڑھیاں کاندھ دے نال لگ کے کھلو گئی ہیں. اور اس میں حضور کا حکم تھا. حضور نبی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ عورتوں کو جب حکم دیا نا کہ وہ سائڈ پہ چلیں، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ طیبہ کی عورتیں اس قدر دیواروں سے لگ کے چلا کرتی تھیں کہ ان کی جو چادریں تھیں وہ گھس جایا کرتی تھی. اب تو گلی سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مرد آ رہے ہیں، ہم کو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے. تو میں پہلے ڈر گیا، میں بھی انہوں نے کی ہوا کاندن لگ گئی ہیں. پھر وہ جو ساتھ احباب تھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ادھر اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں سائڈ پہ ہو جاتی. تو اب اگر اقبال یہ ماحول دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو تب کے لیے کہہ رہے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس لیے جی آج ہمارے پاس بزرگوں کے نام تو ہیں، کام کوئی نہیں ہے. آج ہم نقشبندی بھی ہیں، آج ہم قادری بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں، کام نہیں وہ والے. حضرت جی کوشش کریں کہ صرف نام ہی نہ رہ جائے، کام بھی لے کے آئیں. پتہ ہے ہمارے پاس تو حضرت صرف ان بزرگوں کے نام ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، صرف کام نوح علیہ السلام والے نہیں تھے. اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، دھیان رکھیے پتر. اگر غوث اعظم کا نام لیتے ہو تو پھر سود سے بچنا. اگر حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہو پھر پوری کوشش کرنا زنا سے بچنا. ہم تو صرف نام، وہ بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں. اس لیے دھیان رکھنا حضرت جی، پوری کوشش ہے حضرت جی. غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے مسجد سے نکال دیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ آپ سب عاجزی کرن دے دیں کہ کٹا عاجزی ہے. میں آپ کو صرف اپنی ایک غلطی بتاؤں نا، آپ اسی وقت مجھے ممبر سے اتار دیں نیچے. ہوتی ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لینا، ہو جائے تو معافی مانگ. وہ بڑا معاف کرنے والا، اور انہی کے راستے پہ رہنا. اور ان کا راستہ تھا اخلاق کا راستہ، اظہار کا راستہ، ذکر کا راستہ. اب دیکھیں نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے. اور اللہ معاف فرمائے
عشاء دے وضو نہ فجر تے دور ساڈے نامہ اعمال چ فجر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں فجر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی، فرماتے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کی حضرت ہیں، ٹھیک ہے، کم و پیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم نے 365 دنوں میں حضرت کبھی ایک قرآن تلاوت نہیں کی حضرت۔ وہ ایک تو چھوڑو حضرت جی، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے، کبھی قرآن کھول کے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور گلنا سن لو ساڑی حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی اقبال تھے تو آبا ہو تمہارے، تھے تو آبا ہو تمہارے۔ یہ کتابوں میں کچھ اصل میں ہوتا ہے نا، جس کو جتنا پتہ چلا اس نے لکھ دیا۔ میں نے زیادہ پڑھا ہے، لکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال اس طرح چھپا کے روزہ رکھا حضرت۔ جب نماز فجر کی امامت فجر ادا فرما کے درس دے کے گھر جاتے نا، تو آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاؤں گا۔ اتنے محتاط لوگ تھے، بالکل دور، باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ نہیں کہتے کہ کھا لوں گا جا کے، ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر والے سے یہ سمجھتے کہ شاید مدرسے جا کے کھا لیں گے، جب مدرسے تشریف لے جاتے تو وہاں شاگردوں سے کہتے تم اس کو کھا لو۔ جب حضرت کا وصال ہوا 20 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت نے اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ نفل کو چھپانے کا حکم ہے نا، نفل کو چھپانے کا حکم۔ تھے تو آبا ہو، اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی کس دن کو آئندہ تسی بھی ایک روزہ رکھیا کرو۔ نفل کا مزہ ہی تب بنتا ہے حضرت جب اس کا پتہ نہ چلے کسی کو۔ کچھ اینج دا بہانہ کر کے نہ فجر تو پہلے اٹھ کے کوئی پانی شانی دا گلاس پی لیا کرو، تے بس گھر اگے کوئی اینج کر کے نکل جانا، دسنا نہیں کسی نے، جدے لیے رکھیا ہے انہوں ہی پتہ ہوئے بس ہے۔ کوشش کریا کرو یار، کوئی ایک روزہ ضرور ہفتے چاہیے رکھیا کرو۔ ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں۔ تھے تو آبا ہو تمہارے، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے۔ محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت ہے۔ نعرے آپ بڑے اونچی اونچی مارتے ہیں، درود نہیں پڑھتے۔ اللہ یاد رکھیں حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے، آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے، مجھے نام نہیں آتا، اگر آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا، ٹھیک ہے۔ پہلے قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر۔ پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر۔ پھر آگے حضور نبی علیہ السلام کیا کر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دیکھیں جی میں اتنی دور آپ کی خوشامد تو کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سچ بتائیے گا جیسے آپ نے پہلی بار درود پڑھا ہے، آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا؟ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے اذان سنی؟ اب میں کیا بندہ کرے یار، بندہ بولے کہ میں بولے، دونوں بار اشہد ان محمد کو محمد پڑھا گیا، آپ نے سنی ہے؟ اللہ پتہ نہیں پڑھنے والے کی نیت کیا تھی، میں کوئی فتنہ یہاں کھڑا کر کے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، آپ سب کے لیے لمحہ فکری ہے۔ دونوں بار محمد کو محمد مین پہ پیش نہیں بولا۔ میں نہیں کہوں گا کہ میں ان کی نیت پہ نہیں مشق کروں گا، لیکن یہ آپ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے لمحہ ذکریہ کہ کل جا کے کیا جواب دینا، گلہ نہیں ہے جنہیں ہماری کمال ہو جاتا ہم نہیں آپ کو۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی بہت بہت بڑی محافل ہیں، بہت بہت بڑے جلوس ہیں، گلیاں سجی ہیں، بازار سجی ہیں، الحمدللہ اللہ اس سے بھی زیادہ توفیق دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں نا اسحاق کو ساکا کہتے ہیں، یہاں ایوب کو یوبا کہتے ہیں،
یہاں عبدالرزاق کو جاکا کہتے ہیں، یہاں غلام محمد کو گاما کہتے ہیں، یہاں غلام رسول کو سولہ کہتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. بس خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر دیا. دیکھ ہم سب رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بس آنکھیں بند کر لیں. میرا تو بڑا دل کٹتا ہے میرا پروگرام سن، لیکن قصوروار آپ سارے وہ سیکھتے ہی نہیں ادھر. نہ اللہ اکبر کی ادائیگی ٹھیک تھی. ٹھیک ہے جی، اشہدو انا کے نون کو کھڑا کر دیا، الف ڈال دی ساتھ، اشہدو انا محمد الرسول. کیا ہو گیا ہے پھر یہاں کو ہمیں تو بتاؤ. بس یہ اکٹھے ہوئے، کوئی مشن نہیں، کوئی کل ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، کچھ بھی نہیں. بس اکٹھے ہوئے، آپ میری خوش آمد کرو گی، درویش صفت خطیب کہ درویش صفت خطیب میں آپ کی کروں، اللہ اللہ تعالیٰ. کیا ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو ماں کے ٹھڈ بھی سیکھی ہے نا، بزرگوں کو سیکھی. میں تو ماں کے پیٹ سے نہیں کہ میں آپ کو اپنا کمال بتانے لگوں جی میں نے بڑی سونی پڑھنی ہے، میں نے نہیں سے سیکھی ہے. کیونکہ میں اتنا کیا کہ سیکھی ہے، مجھے اتنا کیا کہ سیکھی ہے. اشہد ان لا الہ الا سنیے، نہ سنتا تو میں نے چھیڑنا نہیں تھا. میں نے تو سنی ہے تو دل دکھا ہے. پھر کتنے گئی ہیں گلیاں سے گئی، اذان دیکھو کس طرح ہو رہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس لیے میں چلو کوئی زیادہ نہیں، تھوڑا جہا گوشت کرو یار. سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں والا. لیکن بھائی مسجداں وران جی، مسجداں سوچو یار. اب اصل میں ذرا گفتگو کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کلپ کہاں سے کاٹے ہوئے نبے کیا فتوا دیا. ناسمی تو ہم آگے بن چکے ہیں، اب دیوبندی بنا دیں گے یا وہابی بنا دیں گے پکڑ کے. ڈر اس سے لگتا ہے. عوام شادی ہے، ایک بندہ یو ایس اے میں بیٹھا سن رہا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے. جب اس نے سننا ہے تو وہ تو گیا نا کام سے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اقبال میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر سارے بڑے سونے نے قبلہ شاہ جی، میں نے سب کو سونا لگ گیا. سنو جی اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. تو یاد رکھنا جی، اقبال دا شعر ہے، کوئی 2021 دے نقیب دا نہیں. ہاں جی، جنہوں آپ کو نہیں پتا میں کہنے کی ڈیا تھا، جس کو خود نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا. یہ اقبال ہے، شاعر مشرق ہے، حکیم الامت ہے. قرآن و حدیث پہ نظر تھی اس کی. میں اب ساری حدیثیں سنانے سے راجی صرف 3 حدیثیں سناؤں گا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں آپ سب بچوں کو کہوں گا، او پتر روز ہی نا سورہ رحمان دے ذریعے جنت دی سیر کریا کرو. سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی. اور کبھی آپ سورہ رحمان کے ذریعے جنت کی سیر کر رہے ہو نا تو پھر سورہ رحمان آپ کو ایک مقام پہ لے جائے گی. حور مقصورات فی الخیام. یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب میں 3 حدیث سناؤں گا صرف. یہ آپ چاند دیکھ رہے ہیں، سنو ذرا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر، کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لینا تو
تو محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اسی ایتھے ہی رہے گے، اسی ایتھے ہی رہے گے۔ میں چلو برحال آگے کرتے ہیں دوسری حدیث پاک۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی، جنت کی ہوا چلے گی، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا چلنے سے نا اس کی پنڈلی سے کپڑا سے رکھ جائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ اس کی ہڈی میں جو نک ہے نا وہ دکھائی دے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور پانی پیے گی، یہ اس کے حسن کا عالم ہوگا کہ جب پانی اس کے گلے سے گزرے گا نا تو گزرتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن نہیں ایتھے ہی رہ گئے۔ اور یہ کہتے تھے کہ 3 دن منہ نہ دھوئے تو اسی ویکھی نہ۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی، میں بیٹیوں والا ہوں، میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اسی اتھے رہ گئے 3 دن منہ نہ دھوئے تھے، دیکھے کوئی یہ کدی حضرت جی یہ میک اپ بنانا نہیں کمپنیاں بند ہو جانا وہ بڑیاں دے پیت کھول جانے۔ لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں جی؟ حور۔ اور اقبال کو ایک حور نہیں چھٹن دیا، اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ حضور نبی علیہ السلام گئے نا جنت کا مشاہدہ فرمانے، آپ ہی کے نور مبارک سے بنے تھے۔ یہ حور نہیں جی، جنتی حوروں کی سردار۔ 3 حدیث سنائی میں نے حور کے لیے، یہ جو حور ہے ویسے جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی پھر وہ کی ہوئے گی جی؟ محبوب لکھا ہے جی جنتی حوروں کی سردار نا جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی، پروٹوکول سردار تھی جی وہ۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے محبوب رحمت للعالمین اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرے۔ فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑے۔ اب جی وہ جنتی حوروں کی سردار تھی جی، عرض کرتی ہے محبوب قرآن آپ کی عطاؤں پہ اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعون۔ تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے۔ اونٹ موٹے تھے، بال گھریالے تھے، رنگ مبارک کالا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال کو پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے، لیکن اسی رہ گئے جی، اسی رہ گئے۔ اسی لیے تو حضرت آج چہرے داڑھیوں سے کھالی ہیں، کیونکہ رہ جو گئے تھے ہوں جہاں تے رہے ہیں انہوں داڑھی پسند کوئی نہیں، کی کریے پھر انہوں نے جہاں تے رہے ہیں انہوں داڑھی پسند ہی نہیں، جی اتنے رہے ہوتے تو پھر داڑھی ہوتی کیونکہ ان کو داڑھی پسند ہے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی، بات میں نے غلط تو نہیں کی، رہ گئے اچھے جیسے، اس لیے تو آج چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، ننگے سر ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ اب شادیوں کا سیزن ہے، کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے پینٹ کوٹ پا کے آئیے، ویسٹ کوٹ پا کے آئیے، نویں کپڑے پا کے آئیے، نہا کے آئیے، بیوٹی پارلر تو ہو گیا آئیے، پرفیوم لا کے آئیے، جوتی پالش کر کے آئیے، کچھ ہی نہیں لکھا ہوتا، لیکن اب سارا کچھ ہی کر کے جاتے۔ تو یہاں تو لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو ساڈا آپ کے آنا، کنے سے ننگے پتر ہوش۔ میں پہلے میں نے کہا 7ویں آسمان تو تھلے آؤ، اسی طرح نہ تھا واڑا ہے نہیں جا کے سارے وہ جنت تھلے آؤ واپس، کام بہت خراب جی۔ یہ ہمارے سر یہ ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ ایتھے ایتھے، کیونکہ اس کو پف پسند ہے اس لیے پف ہے۔ یہ مدینہ نے نہ دل لایا ہوتا تو پھر یہ ٹوپی ہوتی ہے یا پگ ہوتی ہے، وہی کم ہوتے بھائی، ہم پاگل تو نہیں ہیں، یہ ہماری مات تو نہیں ماری گئی۔ او بھائی جی اللہ اللہ، او چپ کر جا اللہ اللہ، او پتر
ایک تو ساری قوم کو غصہ بھی بڑا آتا ہے ساری قوم کو نہیں، ان کا نہیں قصور، ہمارا قصور تربیت نہیں ہوئی۔ میں اس دن حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا لاہور، قبلہ شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے یار 75 سال ہو گئے نا سی علی مانیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے تو پھر یہی ہونا ہے حضرت جی، پھر یہی ہونا ہے، تربیت جو نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پتر یہ نہ سمجھو کہ مجھے وہ والی تقریر نہیں آتی جو تڑے سارے نے جیل کی میں 5,000 نہ کٹاواں تے میرا نام ہی سلیمان نہیں، لیکن نہیں یار کی کرا گا تڑے کو 5,000 لے میں تو اتنے چوری کھلائی پھر اتوں لب جائی یار، کیونکہ میں نے کسی سیانے سے سنا تھا وہ اینا پیچھے نہ پہیاں دے دیتے مک جاندے نہیں، جڑے وہ دیندے نے نسلاں کولی نہیں مکدے آ اینا دے دیتے مک جاندے ہمارے امام صاحب کا شعر ہے جی، کانٹا میرے جگر سے بھائی ہوں نہ کریے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تربیت نہیں تو پھر جی یہ اصل میں نا مسئلے کے بلال ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ اس لیے پتر جتنے کاکے بیٹھے اتھے دل لاؤ، اور بس ایک باری تھی دل پیش کرو اتھے محبوب قبول فرما لو، تو پتر جتنے قبول ہو گیا پھر نہ داڑھی۔ حضرت شیمہ کو لے کے پھر حضرت شیمہ نے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا، وہ لوریاں دینا، وہ اٹھانا، وقت نہیں رہی دل کرتا ہے تانے لوری بھی سناما جڑی حضرت شیمہ ہمارے محبوب کو دیا کرتی تھی حضرت۔ پھر لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے جس پہ مبارک پہ کوئی نشان تھا اس نے پھر ورث کیا محبوب آپ کے نشان ہے، پھر لکھا ہے کہ حضور اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت شیمہ کے لیے چادر بچھائی نیچے اور اپنی چادر پہ بٹھایا اور امت کو درس دیا کہ بھیناں نال انج کریدا ہے، لیکن پتر اسی کوئی نہیں جے چنگا کیتا، اسی چنگا اسی سے رکھے نے بھیناں کوئی نہیں رکھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے پتر بھیناں نہیں سے دو، جو کہنا میں نہیں لینا پھر بھی دو، ایڈی کیڑی 2021 کی جرابے رسری آ گئی جڑی کہنی میں نہیں لینا، پتہ کیوں نہیں لینی ہے؟ میں پتہ ہے جدن بھرا کوئی سالیا بھرا بھی گیا، پرجائی بھی گئی، بھتیجے بھی گئے، بھتیجیاں بھی گئیں، پھر کسی نے سدھے منہ گالی بھی اس بیچاری نے کرنی ہے، صرف اس لیے حصہ نہیں لیتی ہے پتر نہ لگے ایتھے ہی کر لو، اگے اوکھا جو جواب دینا، تو زمین ایتھے رہن دی تو ہمیں موڑے تے بھار چکنے دے انہوں اللہ دے بندے ہیں، دے انہوں وہ اسپیشل حضرت ادھر وہ جو بھائی بیٹھے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں رہے بہنی ہیں، تو میں گزارش کروں گا جاتے جاتے ہو بھائی تو تے ماں پیو بھی بننا سی، تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا گیا کوئی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد ہوئے، فرماتے ہیں میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ایک بہن کہہ رہی ہے، الفاظ میاں صاحب کے ہیں، کیا بہن رہی ہے، میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا۔ بڑا پیار کرو یار، آج ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، بھائی نہیں رہے، بہنیں نہیں رہی، لڑائیاں اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کی جاتا ہے یار، یہ ہو کیا جاتا ہے یار؟ وہ یار یہ سردیاں آنے لگی ہیں، سردیاں مولی والے پرانے، گوبھی والے پرانے، آلو والے پرانے، اسی معاشرے کا فرق ہوتا کیا ہے؟ مثلا بڑا بھرا پہلے آ گیا نا تو امی کی کہتے ہیں وہ پتر چھوڑ دیں پرونٹھا نال چاہ کا کپ بنا دیں، بڑا تھکیا ہے، نہیں امی چھوٹے نو آ لیں وہ کٹھے ہی کھاواں گے، کلیاں کی کھانا ہے، ہوتا نہیں سی طرح
تیرے چھوٹا پہلے آ گیا تے امی نے آخیا بھی پرونٹھا سٹ دیں نال چاہ دا کپ نہیں امی جی کلیاں کی کھانا ہے بھائی نو ہی آ لیں وہ کٹھے ہی کھاواں گے پھر کی ہو جاتا ہے بعد جہدے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں کھاندے ہے پھر وہی شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے کی ہو جاتا ہے کوئی دسو تو صحیح کی ہو جاتا ہے نہ بڑے کو یاد رہتا ہے یہ وہی چھوٹا ہے نہ چھوٹے کو یاد رہتا ہے یہ وہی بڑا ہے ایک ستمی اتنی محبتیں کدھر جاتی ہیں یار صرف وہی بھائی جو 25 سال تک تیرا بھائی تھا جو 25 سال تک بڑا ہی چنگا تھا وہ شادی کے 1 سال بعد ہی بوڑھا ہو گیا وہ تیرا 24 سال کا 25 سال کا ساتھ ہے بھائی سے 20 سال کا تیرا یارانہ ہے یار اس سے تیرا بھائی تھا وہ شادی کے 1 سال بعد ہی بوڑھا ہو گیا وہ بہن جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں سانا تو سال ہے نام ناسا ہے جس کے نخرے تو اٹھاتا تھا جس کے ناز تو اٹھاتا تھا کیا ہوا شادی کے 1 سال بعد ہی وہ ڈین ہو گئی اور خدا کا نام لو کو وہ آنکھیں کھولو تھوڑی سی اپنی یار اپنی بیویوں سے رج پیار کرو لیکن میرے بچوں یہ موضوع ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کون آپ کی صلاح کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنی نظر سے دیکھ اس کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھ وہ تیری بیوی کا دیور ہے وہ تیری بیوی کا جیٹھ ہے تیری بہن تیری بیوی کی نند ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ وہ آج بھی بہن ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ وہ آج بھی وہی والا بھائی ہے کچھ نہیں بدلا ہے صرف خرابی یہ ہوگی ہے تو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے گل سمجھے ہو نا میری یہ مطلب ہے نہیں کہ کوئی بیویاں نہ پیڑ انہوں نے بھی چنگا کرنا ہے لیکن تیرا برا تیری بہن ہے آگ لگ گئی حضرت معاشرے میں حضور نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے حضرت آگے سنو حضور پوچھتے ہیں سیما اگر میرے پاس رکنا چاہے تو رک سکتی ہے اگر تو قبیلے میں واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے حضرت شیما عرض کرتی محبوب علیہ السلام اجازت عنایت فرمائے جانے کی فرمائے اجازت ہے دیکھو بہن دیکھو پیار عرض کرتی ہے محبوب اگر شیما اپنے قبیلے میں اکیلی واپس گئی لوگ تانا دیں گے اور شیما اپنے بھائی کے پاس سے آئی ہے تو کیا لے کے آئی ہے تو کیا جواب دوں گی لوگوں کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتا شیما کیا مانگتی ہے عرض کی محبوب جیسے مجھے آزاد فرمایا نا میرے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دیں بہن پتر نہ انہوں نے شبراتہ بند کرو نہ انہوں نے عیدہ بند کرو ہاں جی چلو میں اس کو پھر سے انشاءاللہ کبھی موقع اللہ لائے گا نا حضرت شیما بس حضرت جی جب انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا اب دل نہیں کرتا تھا اب دل نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو دل کرتا تھا بس ویکھی جاواں دل کرتا سی بس ویکھی جاواں اور حضرت جی جو محبت ہوتی ہے نا وہ بندے کو خود ہی انداز سے کھاتی ہے ایک دن کیا ہوا بس جی این بس حضرت شیما بکریاں نہیں لے کے گئیں حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دوپہر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے شیما بکریاں نہیں لے کے جا رہی آخر پوچھتی ہیں شیما بکریاں نہیں لے کے جا رہی حضرت شیما اماں ان میرے کو کلیاں بکریاں نہیں چاریاں جاتی تو پھر میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار کہتے نہیں مددگار دا کیدا کہ تھولے ہے میں تھولے ہے میرے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے میرے ساتھ کسی کو مددگار بھیجو شیما کیسی باتیں کرتی وہ والد تیرا بوڑھا ہو گیا وہ تو جانے سے میں اگر گئی تو گھر کون دیکھے گا بات کیا ہے کھل کے بیان کر حضرت شیما حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کر دو کہ ان کو بطور مددگار بھیج دو حضرت حلیمہ کہتی شیما تو کیسی باتیں کرتی ہے ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں تیری مدد کیا کریں گے بات کیا ہے ذرا کھل کے بول حضرت شیما کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی میں بھائی محمد علیہ السلام کو ساتھ لے گئی تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا اچھا کیا دیکھا اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی دھوپ ہے باہر کتنی گرمی ہے جل جاتی ہوں سارا دن گرمی میں لیکن اس دن جیسے میں نے باہر قدم رکھا باہر ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا اماں جہاں جہاں گئی بادل کی چھاؤں ساتھ ساتھ ہی گئی ہے نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا بادل ان کے لیے آیا ہے اچھا پھر کیا دیکھا اماں سارے بیٹھے تھے میں بھی بیٹھی تھی بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا جب اس نے دیکھا نا کیونکہ یہ پہلی کتابوں میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی نشانی لکھی تھی کہ بادل ان پہ سایہ کیا کرے گا
जब उसने देखा तो आ गया और आके कहता है, लड़की अगर तू इजाजत दे तो मैं इनको उठा के थोड़ी सी बरकत मैं भी हासिल कर लूं। पहले तो मैं घबरा गई कि मेरे महबूब को नुकसान ना पहुंचाए, कि मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचाए। वो मेरी हालत देख के कहता, तू ना घबरा, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इनकी हिफाजत पे अल्लाह ने फरिश्ते मामूर कर रखे हैं। अच्छा, फिर मैंने पकड़ा दिया, आपको उठा लिया, आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस करता था और साथ रोता था। आखिर मेरी गोद में वापस रखते हुए क्या कहता है, और लड़की याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अम्मा तुझे पता है बकरियां कितनी शरारती होती है, एक भाग जाती है पकड़ के लाती हूँ, दूसरी भाग जाती है पकड़ के लाती हूँ, तीसरी भाग जाती है पकड़ के लाती हूँ, चौथी भाग जाती है पकड़ के लाती हूँ, सारा दिन थक जाती हूँ इनके पीछे भाग भाग। और अम्मा तुझे पता है ये होती भी बड़ी हरीस है, सारा दिन भी खाती रहें तो इनका पेट कोई नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊँ, जिस दिन मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई कोई बकरी नहीं भागी, और वो बकरियां जो सारा दिन खा खा के भी रजती नहीं थे। क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास खाया, और जहाँ मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी ना, सारी बकरियों ने एक एक करके सामने बैठना शुरू कर दिया। अम्मा फिर क्या हुआ, सारा दिन बकरियां भी इन्हीं को देखती रही, मैं भी इन्हीं को देखती रही। अजय तू मेरा महबूब नहीं जिन्हों वेख के चंद किजली दर्द इश्क न मारे, मता बेद भी हो जाए, खोल दे बन जियो वाल जुल्फां दे राही राह भुल जावे, रख दे बन जियो हाथ फुलां विच रल जावे, आज़म मैडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। मुख चंद बदर शाशानीए, मथे चमके लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर अखी हन मद भरियां। और मेरा दिल कहता है हजरत कभी कभी तस्बीह में पढ़ो इस शेर को। क्या कहते हैं, लबा सुरखा खां के लाल यमन, ये अभी अकीक है, इसका भी हुस्न देखो। तो जो यमनी अकीक है लाल यमन, वो तो फिर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, लेकिन मैं भाई डर दे मारे नहीं पाना, मैं उंगल तो नहीं लवानी अपनी, मैं उन्होंने घर रख चढ़े कदी कदी उन्होंने वेख के ना, फिर मैं मुझे मेरे अली शाह याद आते, मैंने रखा हुआ है, मैं डर के मारे नहीं पहनता, मैं को उंगल तो नहीं लवानी। क्या कहते हैं, लबा सुरखा खां के लाले यमन, लबा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हैं कलियां हैं, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे मुश्ताक अखियां किथे जाए। लेकिन मैं वहीं बात खत्म करने लगा, लेकिन असी रह गए, लेकिन असी सच पसंद है जी, सच बोला करो, एवं बंदा पे झूठे दावे करे। हजरत फुज़ैल बिन इयाद अपने मुरीद की तरबियत फरमा रहे थे, फरमाया अगर कभी कोई तुझसे पूछे ना तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं है, चुप रही, ना करी ना करी। अर्ज़ की थी रो क्यों, फरमाया जे ना करेगा तो काफिर हो जाएगा, तो जे हाँ करेगा तो वेख तेरे काम मोहब्बत वाले हैं जी ने। हाँ ये तो नहीं ना है कोई, फरमाया अगर हाँ करता है तो देख तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे। लो जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी पे जी आएंगे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। कसूले बरकत लीजिए, वैसे आप रह गए हैं, कसूले बरकत लीजिए। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी